زمانے میں ذکر کی تعداد فرمائے۔ احباب ذکر انتظار کے کریں، ختم میں مائک کی بلا علامہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ احباب اپنے جاگنے کا ثبوت دیجیے اور ایک نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر بولو میرے بھی نعرہ تکبیر، تاکہ علامہ صاحب نے پتہ چلے کہ یہ سنن والے بیٹھے نا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ میں کہنا ساڈا کملی والا، تسی کہنا آیا ہے ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا۔ شیر پور دے وچ دم پہ آ جائے، ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا۔ ادھر نوجوان بیٹھے نے لیکن آواز نہیں آ رہی، ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا۔ اللہ نے کرم فرمایا ہے، ساڈا کملی والا آیا ہے، آیا رب دا پاک حوالہ ہے، ہر پاسے نور اجالا ہے۔ ظلمت دیاں گریاں مٹ گئیاں، ابلیس دیاں نبضاں رک گئیاں۔ اللہ نے جشن منائے نے، جبرائیل نے جھنڈے لائے نے، ملکہ نے گلیاں سجائیاں نے، جنت حوراں آئیاں نے، حوراں نے سیرے گائے نے۔ آج پاک محمد تشریف نہیں بولنے پہنے، آج پاک محمد تشریف لے آئے نے۔ ارے منہ بارسی، منہ بارسی، ٹک پہ بت سارے، چنتا ابلیس پہ مارے۔ عرشاں تو مناتی ہوئیے، اے امت دی آزادی ہوئیے۔ سب نبی مبارک دیندے نے، خوش ہو کے فرشتے کہندے نے، آج نور خدا دا آیا ہے۔ بی بی آمینہ پاک نے جایا ہے۔ آخری مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے، ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا، ساڈا کملی والا آیا ہے۔ تو پھر میں یوں کہہ دیتا ہوں، ارے جھکدا پیائے عرش بھی فرش والے، رکھن کون غریباں دی لج آیا۔ پاویں شاد پاویں گدا ہے سی، کاسے لے کے بوہے تے بج آیا۔ ایسا کرم کریم کمال کیتا، ارے گیا جو خالی رج رج آیا۔ ناصر شاہ صدیاں بعد بھی انج لگتا ہے جویں سونا زمانے تے اج آیا۔ محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، ارے محبوب خدا سیدو سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیغمبر کے برابر۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ لاکھوں ہیں زمانے میں، سکندر کے برابر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، کوئی نہیں آقا، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ میں ملتمس ہوں عالم نبیل فاضل نوجوان حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد تصور حسین مدنی صاحب اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو فرماتے ہیں۔ نعرہ کو گونج میں ان کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جوان بیٹھے نا یار ٹیک شک سٹو ہوتے لگ گیا ہو، علامہ صاحب دا کتاب سننا ہے، ہمت مارو شاباش۔ جرا جوان ہے وہ اگے آ جائے، جرا بڑھا وہ ٹیک لا کے رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری۔ ارے آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون؟ بابا جی حیدر کے در کا دیکھو سوالی ہے کون کون؟ ایک لگا گئے نعرہ حیدری، دیکھ لو دائیں بائیں پتہ چل جائے گا بیٹھا حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن
به ونتوكل من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وآلنا وأولانا وملجانا محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامین. بابا دے بلند پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور من نور اللہ. تمام احباب سے ذرا گزارش ہے اگر تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں گے نا تو پنڈال کا بھی روب دبالا ہو جائے گا. جو بزرگ ہیں ان کو اجازت ہے جو نوجوان ہیں وہ تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. صبح ہو طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا ہے پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں
सुहाना है फूल फूला नूर का मस्त बुएं बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का मस्त बुएं बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का मैं गदा तू बादशाह प्यार से कहना जरा सुभान अल्लाह मैं गदा तू बादशाह बढ़ दे प्याला नूर का नूर दिन दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐनाए नूर तेरा सब गराना नूर तू है ऐनाए नूर तेरा सब गराना नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है आईनाए नूर तेरा सब गराना नूर अल्लाह जल्ल शानुहु व तम बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हम्द और सना के बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़्त बहुत ही कलील मुझे मिला है, तो इंशाअल्लाह मेरी मुकम्मल कोशिश होगी कि जो मुझे वक्त मिला है उससे चंद मिनट पहले ही आपसे माज़रत कर ली जाए। तो जितनी देर भी मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे ना, तो एक काम ज़रूर करिएगा, लबों से सुबहान अल्लाह की तस्बीह ज़रूर अदा कीजिएगा। ज़रा प्यार से कहे ना सुबहान अल्लाह।
نبی علیہ السلام کی ذات والا برکات پہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ یقیناً انسان پوری زندگی بھی آقا علیہ السلام کی شان اور مدحت بیان کرے، انسان تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس سونے کی شان ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو حدیث پاک سناتا ہوں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رب نے میری قبر انور پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اعطاہ اسماء الخلائق، جس کو تمام کائنات کی چیزوں کی سماعت اور بصارت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ اچھا اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان قد صلی علیک۔ فرمایا اس فرشتے کا مقام تو اپنی جگہ، اس کی قوت تو اپنی جگہ، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا اللہ بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان قد صلی علیک۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے سرکار کا کوئی عاشق جب مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان قد صلی علیک، تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے کا نام بھی پیش کرتا ہے، درود پڑھنے والے کے باپ کا نام بھی پیش کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں فرشتے تیری میں شان پہ قربان جاؤں، فرشتے تیرے مقام پر قربان جاؤں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ جو فرشتے صبح آتے ہیں قیامت تک شام کو نہیں آ سکتے، جو شام کو آتے ہیں قیامت تک صبح کو نہیں آ سکتے، تو پتہ چلا یہ فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، یہ فرشتہ وہ ہے جو صبح بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، شام بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ہر وقت ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزرتا ہے۔ اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے، اللہ بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان قد صلی علیک۔ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے والے کا نام بھی پیش کرتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی پیش کرتا ہے۔ پیار سے پڑھیں ذرا سبحان اللہ۔ اچھا قابل غور بات یہاں پر یہ ہے، تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ قابل غور بات یہ ہے، اس فرشتے کے علم کا کیا مقام ہے؟ اس کے علم کا کیا مقام ہے؟ اللہ بلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان قد صلی علیک۔ فرمایا پڑھنے والا چاہے شیر پور بیٹھ کے پڑھے، پڑھنے والا چاہے شکر گڑھ میں بیٹھ کے پڑھے، پڑھنے والا چاہے فیصل آباد میں پڑھے، پڑھنے والا چاہے ساہیوال میں پڑھے، پڑھنے والا چاہے گجرانوالہ میں بیٹھ کے پڑھے، پڑھنے والا دنیا کے کسی خطے میں بھی بیٹھ کے پڑھے، یہ فرشتے کو رب نے قوت عطا فرمائی ہے، یہ درود پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دربان کے علم کا یہ مقام ہے، جس کے دربان کے علم کی شان یہ ہے، ارے وہ جانتا ہے درود پڑھنے والا کس جگہ سے پڑھ رہا ہے، ارے اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دربان کا علم یہ ہے، اس صاحب دربار کا کیا علم ہوگا؟ جس کے دربان کی یہ شان ہے، جس کے دربان کو رب نے یہ قوت سے نوازا ہے، اس صاحب دربار کا مقام کیسا ہوگا؟ تو ذرا پیار سے پڑھیں نا سبحان اللہ۔ سب اس عقیدے سے پڑھے کہ ہم درود پڑھیں گے، وہ فرشتہ ہمارا نام بھی، ہمارے والد کا نام بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔
میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دحا کی چند آیتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ تو اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ چند دن حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے تو مشرکین نے اعتراض کیا گویا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے نا، ان کے امتیوں نے ان کے اوپر اعتراض کیے نا، ان اعتراضات کا جواب ان انبیاء کرام نے دیا۔ لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئی نا، کہنا ذرا سبحان اللہ، رب نے ارشاد فرمایا محبوب اگر کوئی اعتراض کرے نا، جواب تو نے نہیں دینا، جواب میں خود دوں گا۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ مشرکین نے پہلا اعتراض کیا، مشرکین کہتے ہیں کہ گویا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا سورہ دحا لے جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر اور عرض کر محبوب والضحا، رب آپ کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، ما ربک وما قلا، محبوب تیرے رب نے نہیں تجھے چھوڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرا ہر آنے والا زمانہ عرفہ اور اعلیٰ ہے محبوب، ولسوف یعطیک ربک فترضی، محبوب پریشان نہ ہو، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، یہ کافر اعتراض کرتے ہیں تو کرنے دو، میں تجھے دے ہی اتنا دوں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ اب سورہ دحا کا جو پہلا لفظ ہے نا دحا، تھوڑی سی کو بند کر کے آواز بڑھا دے، سانس کھینچ رہے ہیں۔ سورہ دحا، تو دحا کے علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 معنی بیان کیے۔ پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ دحا کا عربی لغت میں کیا معنی ہے؟ چاشت کے وقت کو نا، چاشت کے وقت کو دحا کا وقت کہا جاتا ہے۔ تو گویا رب نے ارشاد فرمایا محبوب مجھے چڑھے ہوئے دن کی قسم، محبوب مجھے چڑھے ہوئے دن کی قسم، عرض کرتے ہیں مالک دن تو بڑے سارے کون سا دن مراد لیا گیا ہے؟ مالک دن تو جمعہ کا بھی بڑا اعلیٰ ہے، دنوں کا دن سردار ہے۔ مالک کیا اس دن سے مراد جمعہ کا دن مراد ہے؟ دن تو بڑے سارے ہیں۔ مالک حضرت آدم کی ولادت کا دن بھی بڑا اعلیٰ ہے، کیا اس دن سے مراد آدم کی ولادت کا دن مراد ہے؟ دن تو بڑے سارے ہیں۔ یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ولادت کا دن بھی بڑا اعلیٰ ہے، کیا اس دن سے مراد یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ولادت کا دن مراد ہے؟ مالک دن تو بڑے سارے ہیں، کیا اس دن سے مراد یونس علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ولادت کا دن مراد ہے؟ مالک کون سا دن مراد ہے؟ دن تو بڑے سارے ہیں، کیا اس دن سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ دن تو بڑے سارے ہیں، کون سا دن مراد لیا گیا ہے؟ دن تو وہ بھی بڑا اعلیٰ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے پار لگی، کون سا دن مراد لیا گیا ہے؟ کیا وہ دن مراد ہے؟ مالک دن تو بڑے سارے ہیں، موسیٰ کا دن بھی اعلیٰ ہے، عیسیٰ کا دن بھی اعلیٰ ہے، مالک دن بڑے سارے ہیں، داؤد کا دن بھی بڑا اعلیٰ ہے، مالک کون سا دن مراد لیا گیا ہے؟ میرے خالق نے ارشاد فرمایا دن سے مراد وہ دن ہے جس دن میرا محبوب اس کائنات میں آیا، اور رات سے مراد وہ رات ہے جس رات میرا محبوب سچ دج کے عرش اولا پر آیا۔ فرمایا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم ہے، محبوب
تیری سج دج کر عرش اولا پر جانے کی بھی قسم ہے محبوب تیرا آنا بھی بڑا اعلیٰ ہے، تیرا سج دج کے عرش اولا پر جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ فرمایا محبوب تیرا آنا بھی بڑا اعلیٰ ہے، تیرا سج دج کے عرش اولا پر جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ محبوب ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہم نے نہیں تجھے چھوڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیرا ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بڑا عرف و اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا محبوب دعا سے مراد تیری ولادت کا دن مراد ہے، اور لیل سے مراد تیرا سج دج کے عرش اولا پر جانا مراد ہے۔ کوئی رے افلاک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفہ والا سی جرا لنگ سدراتوں بھی پار گیا۔ ذرا غور کریں وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا جب حضور تو نہیں تھے لیکن زندہ بیٹیوں کو درگور کیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا جب حضور نہیں تھے آئے تو ایک بھائی اپنی بہن کو مصر کی منڈیوں میں لے جا کر فروخت کر دیا جاتا تھا۔ ارے وہ کیسا زمانہ تھا جب باپ کی بولی لگتی تھی، جب ماں کو مصر کے بازاروں میں لے جا کر بولی لگا کر بیچا جاتا تھا۔ ارے وہ کیا زمانہ تھا جب حضور تو نہیں تھے لیکن جب باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بھائی ماں سے نکاح کر لیتا۔ ہر انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، لیکن جب آمنہ کا لال آ گیا نا، رب نے بیٹی کو بھی عزت سے نوازا۔ جو بیٹی زمین کی گوشت گزار کیا جاتا تھا جس کو، اس کو وہی باپ سینے سے لگانے والا بن گیا۔ ارے جس ماں کو مصر کی منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، وہی ماں کے قدموں کے نیچے رب نے محبوب کے صدقے جنت رکھ دی۔ ارے جو باپ کی قدر نہیں تھی کی جاتی، اسی باپ کو جنت کی چوکھٹ قرار دیا، جنت کا دروازہ قرار دے دیا گیا، خانے کعبے کا دروازہ قرار دے دیا گیا۔ ارے ہر انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، جب حضور آئے نا تو رب نے سب کو شانوں سے نواز دیا۔ فرمایا محبوب دن سے مراد وہ دن مراد ہے جس دن تم اس کائنات میں آئے، اور رات سے مراد وہ رات ہے جس دن تم سج دج کے عرش اولا پر آئے۔ فرمایا محبوب تیرا آنا بھی بڑا اعلیٰ ہے، تیرا سج دج کے عرش اولا پر جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے موقع پر آئے نا، یار سانس بوجھ کھینچ رہے ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام پر آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل آگے بڑھنا، پیار سے کہیں سبحان اللہ، جبریل آگے آنا۔ جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور میری یہی حد ہے، حضور میری تو یہی حد ہے۔ فرمایا جبریل آگے آنا، کہا حضور نہیں۔ کھڑی کا امام کہتا ہے کوئی رے افلاک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفہ والا سی جرا لنگ سدراتوں بھی پار گیا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے تاج لو لاکھ دا پاک آیا نبی، تاجا والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، تاج لو لاکھ دا پاک آیا نبی، تاجا والے بڑے ویکھ دے رہ گئے، جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے، انبیاء سب کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ سنیو تسی حضور دی ولادت جشن کر دے ہو، سنیو تسی چنڈیاں لاندے ہو، سنیو تسی چراغا کرتے ہو، چوکا تے محلے بچ جا کے مصطفیٰ دے آمینہ دے لال دے نعرے لاندے ہو، سنیو اے کی پہ کر دے ہو۔ میں کہنا میں تینوں سمجھانا ہے اسی کی کرنے ہیں، لکھے لکھان دسی جو نصیب پالیا، ملیاں خوشیاں
کسے نوگما کھا لیا لکھے لے کھان دسی جو نصیب پا لیا ملیاں خوشیاں کسے نوگما کھا لیا خوش نصیبانو سونے نے گل لا لیا کئی مقدرہ سرے ویکھ دے رہے تاج لولا کھدا پاکے آیا نبی تاجا والے بڑے ویکھ دے رہ گئے جا کے بنیا پرونا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھ دے ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محبوب نے فرمایا جبریل آگے بڑھنا جبریل عرض کرتا ہے محبوب آگے نہیں جا سکتا تو محبوب فرماتے ہیں جبریل تو وہی جبریل ہے تو حضرت آدم کے پاس بھی آتا رہا آ کے عرض کرتا رہا حضور آپ کی کوئی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا جبریل تو وہی جبریل ہے جا کر عرض کرتا حضور آپ کی کوئی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ارے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر آزمائش کے دن آئے تو جا کر عرض کرتا رہا حضور آپ کی کوئی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جب نوح علیہ السلام کی کشتی کا مسئلہ بنا طوفان نوح آیا حضرت نوح کے پاس بھی جاتے رہے عرض کرتے رہے اے نوح آپ کی کوئی حاجت ہے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا جب ابراہیم پر موقع آیا وہاں بھی جا کر کہنے لگا آپ کی کوئی حاجت ہے میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا ارے تو ہر نبی کے پاس آیا موسیٰ کے پاس بھی آیا حضور کو آپ کی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا حضور آپ کی کوئی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا حضرت داؤد کے پاس بھی آیا حضور کوئی آپ کی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا حتیٰ کہ ہر نبی کے پاس آتا رہا عرض کرتا رہا حضور آپ کی کوئی حاجت ہے میں جبریل وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا آمنہ کا لال سدرہ کے مقام پر جلوہ گر ہو کے فرماتا ہے جبریل میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں آج تو بتا تیری کوئی حاجت ہے میں آمنہ کا لال وہاں جا سکتا ہوں جہاں جبریل تو نہیں جا سکتا فرمایا جبریل بتا تیری کوئی حاجت ہے آج میں آمنہ کا لال وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا کوئی نئے افلاق تے یار گیا کوئی جا سدرہ تے ہار گیا کوئی کو کالیاں ظلفہ والا سی جڑا لگ سدرہ تو بھی پار گیا فرمایا محبوب دہا سے مراد تیرے آنے کا دن مراد ہے لیل سے مراد تیرے جانے کا دن مراد ہے محبوب ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا والدہا او میرے سونے چہرے والے واللیلی اذا سجا او میری پیاری زلفوں والے ما ودعک ربک وما کلا تیرے رب نے نہیں تجھے چھوڑا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تیرا ہر آنے والا زمانہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے کیونکہ میرے امام فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹتے ہی رہیں گے عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا فرمایا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا محبوب
दुहा से तेरे आने का दिन मुराद है, लैल से तेरे जाने का दिन मुराद है। महबूब तेरा आना भी बड़ा आला है, महबूब तेरा सज दज के अर्शे उला पर जाना भी बड़ा आला है। दुहा का दूसरा माना जो अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। कितना टाइम हो गया जी? अच्छा जी। दुआ का दूसरा माना जो अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाया। आप बयान फरमाते हैं कि इस दुआ से मुराद ना रब ने सोने के हुस्न की बात की है। ऐसे नहीं, अब हुस्न सुनना है तो ऐसे नहीं। जब मुहिब के सामने महबूबा का जिक्र हो ना तो उसके चेहरे के तासुरात कुछ और होते हैं, और जब आशिकों के सामने रसूलुल्लाह का जिक्र हो ना फिर इनके चेहरे के तासुरात कुछ और ही होते हैं। तो अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दुआ से मुराद सरकार का हुस्न मुराद है। मैं कहता हूँ जाबिर बताना सरकार का हुस्न किस तरह का था? प्यार से कहना जरा सुभान अल्लाह। जाबिर बता तो सही उस आमिना के लाल का हुस्न किस तरह का था? हजरत जाबिर फरमाते हैं, अंदाज अपना है, हदीस का मफहूम बयान फरमा रहा हूँ। हजरत जाबिर फरमाते हैं एक दिन चांदनी रात थी, चांदनी रात का चांद अपनी चांदनी बखेर रहा था। इधर आमिना का लाल सुर्ख दारीदार जुब्बा पहनकर चांदनी रात में जलवागर हुआ। मैं कहता हूँ ए जाबिर बता फिर मंजर कैसा था? कहता है जाबिर फरमाते हैं कभी मैं दुनिया का चांद देखता, कभी आमिना का चांद देखता। मैं कहता हूँ जाबिर कोई बता तू कौन सा नतीजा अखज़ किया, कौन सा चांद बहुत आला था? जाबिर फरमाते हैं और नतीजा पूछने वाले मैं कभी दुनिया का चांद देखता, कभी आमिना का लाल और उस आमिना के लाल के चांद को देखता। जिब्रील बता कौन सा चांद? अरे जाबिर बता कौन सा चांद अरफा वाला था? जाबिर फरमाते हैं या तलालो वजहो ततलालो कमरो फी लैलतिल बद्री। और पूछने वाले मैं कभी दुनिया का चांद देखता, कभी आमिना का चांद देखता। नतीजे पर ये पहुंचा हूँ या तलालो वजहो ततलालो कमरो फी लैलतिल बद्री। अरे नतीजा ये है दुनिया का चांद भी आमिना के चांद की खैरात ले रहा है। फरमाया दुनिया का चांद भी मेरे मुस्तफा के कदमों की खैरात लेने आ रहा है। मेरे इमाम फरमाते हैं सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर की खैरात लेने आया है तारा नूर का, नूर की खैरात लेने आया है तारा नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। फरमाते हैं जाबिर से नतीजा पूछने वाले जाबिर तो इस नतीजे पर पहुंचा है कि दुनिया का चांद भी मुस्तफ़ा के कदमों की खैरात लेने आ रहा है। हुस्न के ऊपर दूसरी बात बयान करता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत नबी मुहतशम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में एक दिन सैर की नियत से बाहर तशरीफ फरमा हुए। इको बंद करके थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाएंगे ना तो मुझे भी सांस आएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर तशरीफ लेकर गए ना तो वहाँ पर काफिले ने पड़ाव किया हुआ था। वहाँ 3 शख्स थे और एक सुर्ख रंग का ऊँट था।
مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کو نا ان کا سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قافلے والو، میں باقاعدہ سودے کی نیت سے نہیں تھا آیا، میں تو سیر کرتا آ گیا اور مجھے آپ کا اونٹ پسند آیا، تو قریب ہی بستی میں میرا گھر ہے، میں اپنے غلاموں کو اس کا دام دے کر بھیج دیتا ہوں، آپ اونٹ مجھے دے دیں۔ ان قافلے والوں نے حضور علیہ السلام کو اونٹ دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور مدینے کی طرف رواں دواں ہیں۔ پیار سے کہنا ذرا سبحان اللہ، اور اونچی بولے سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام جب تک ان قافلے والوں کو نظر آتے رہے نا، یوں ٹک ٹکی لگا کر مصطفیٰ کا جانا دیکھتے رہ گئے۔ جب مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہوئے نا، تو ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا۔ اتنے دیر میں قافلے کا امیر آ گیا۔ قافلے کے امیر نے دیکھا کہ قافلے میں اونٹ نہیں ہے، پوچھنے لگا اونٹ کہاں ہے؟ تو افراد کہتے ہیں جی ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا پاس ہی بستی میں میرا گھر ہے، آپ اونٹ دے دیں، میں اپنے غلاموں کے ہاتھ اس کا دام بھیج دیتا ہوں۔ تو ہم نے اونٹ دے دیا۔ قافلے کا امیر غصے میں آ گیا، کہنے لگا ایک اجنبی شخص آیا اور وہ اونٹ لے کر چلا گیا، اور جس کو ادھار دیا جائے نا، جہاں تو بندہ اس کو پہچانتا ہوتا ہے، پہچان کی وجہ سے اس کو ادھار دیتا ہے، یا عطا پتہ موجود ہوتا ہے، یا پھر کچھ چیز ضمانت رکھ لی جاتی ہے۔ تو قافلے کا امیر پہلے سے پوچھتا ہے، ہاں بھئی تو بتا تو نے عطا پتہ کیوں نہیں پوچھا؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ قافلے کا امیر پہلے سے پوچھتا ہے، ہاں بھئی تو بتا تو نے عطا پتہ کیوں نہیں پوچھا؟ کہتا ہے میں کیا عطا پتہ پوچھتا اے میرے آقا، اذا تکلم رؤیا النوری یخرج من بین سنایا ہو، ارے جب وہ سونا کلام کرتا تھا، اس کے کلام کرنے سے پھول جھڑتے تھے، میں پھولوں کو ہی دیکھتا رہ گیا، میں عطا پتہ کیا پوچھتا؟ دوسرے سے پوچھتا ہے، ہاں بھئی تو بتا تو نے اس سے عطا پتہ کیوں نہیں پوچھا؟ وہ کہتا ہے او میرے امیر، میں اس سے عطا پتہ کیا پوچھتا؟ اذا ضحکا یتلالو فی الجدر، جب سونا مسکراتا اس کے دانتوں سے نور نکلتا، سامنے پہاڑ نور سے روشن ہو جاتے، میں پہاڑوں کو دیکھتا رہ گیا، میں عطا پتہ کیا پوچھتا؟ تیسرے سے پوچھتا ہے، ہاں بھی تو بتا تو نے عطا پتہ کیوں نہیں پوچھا؟ کہتا ہے میں عطا پتہ کیا پوچھتا؟ اس کی آنکھیں ہی اس قدر حسین تھی۔ اعظم چشتی کہتا ہے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے، جن ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے انہ دیتا عقلہ ویچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی عقلہ ویچ نہ آوے، علم خدا نے انہ دیتا علم ویچ نہ آوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھلا ویچ ہاتھ پھلا تو بد جاوے، جے چاوے سونا سیر چمندی سارا گلشن سیس نوابے، ادھی راتی جے کھولے سونا پیچ ظلم دے، ادھی راتی راہی راہ پل جاوے، اے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے۔ فرمایا اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، ارے گفتگو میرے مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، ارے دیکھ کر مصطفیٰ کو سوچتی تو ہوگی دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، ارے قرآن تو امام بتاتا ہے انہیں، پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو قافلے کے امیر کو پہلا کہتا ہے میں عطا پتہ کیا پوچھتا؟ اذا تکلم رؤیا النور یخرج من بین سنایا ہو، جب وہ کلام کرتا تھا تو پھول جھڑتے تھے، میں تو پھولوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہتا ہے میں عطا پتہ کیا پوچھتا؟ اذا ضحک یتلالو فی الجدر، جب سونا مسکراتا تھا پہاڑ روشن ہو جاتے تھے، میں تو پہاڑوں کو دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ اتنی دیر چل ہی رہی تھی، گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ قافلے کا امیر آ گیا۔ قافلے کے امیر وہ کہنے لگا جی ایک اجنبی شخص آیا اور آپ سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔
جب اس نے کہا نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو یہ سارا ماجرا قافلے کے امیر کی بیوی خیمے کی اوڑ میں بیٹھ کے نہ دیکھ رہی تھی. تو وہ کہتی ہے خبردار میرے شوہر، اگر کہا کہ ایک اجنبی شخص آیا اور اونٹ ہتھیا کے لے گیا. کہنے لگا تو کس طرح کہتی ہے؟ کہنے لگی انا زامنکم لسمنی جمالکم لا یقدر لکم. او میرے شوہر، اگر وہ نانا آیا اپنے اونٹ کے دام مجھ سے لے لینا. قافلے کا امیر بڑا پریشان ہو گیا. کہنے لگا تو کس طرح دام دیتی ہے، کس طرح اس کی گواہی دیتی ہے، کس طرح کہتی ہے اگر وہ نہ آیا تو مجھ سے لے لینا دام. کہنے لگی سن پھر. کہنے لگا بتا پھر. کہنے لگی او میرے شوہر، اس کا چہرہ اس قدر حسین تھا، اس قدر حسین تھا، اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو. کہنے لگی او میرے سرتاج، اگر وہ دام لے کر نہ آئے تو اونٹ کے دام مجھ سے لے لینا. کیوں؟ کیونکہ اس کا چہرہ اس قدر حسین تھا، اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے بندے کا نہیں ہو سکتا. اتنی دیر ہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے غلام ہاتھوں میں دام لیے حاضر ہو گئے. جب قافلے کے امیر کی بارگاہ میں پیش کیے دام تو قافلے کا امیر کہتا ہے اب ہمیں دام نہیں، اب ہمیں دام والا چاہیے. تو جب مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے ایمان نصیب فرما دیا. یہ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن ہے اور یہ آپ کی شان ہے اور رفعت ہے جس کو علماء کرام نے بیان فرمایا. والضحا، محبوب دہا سے مراد تیرا چہرہ والضحا ہے. واللیل اذا سجا، محبوب لیل سے مراد تیری جانے والی رات مراد ہے. محبوب دہا سے مراد تیرا حسن مراد ہے. واللیل اذا سجا، محبوب لیل سے مراد تیرا عفو درگزر کرنا مراد ہے. اب عفو درگزر سنیے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت تک رب سے راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنا آخری امتی بھی جہنم سے نکال کے جنت میں نہ ڈال دوں. فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہی اس وقت ہوں گا جب میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائے. یہ سرکار علیہ السلام کا عفو درگزر کرنا مراد ہے. یہ سرکار علیہ السلام کا اپنی امت سے محبت اور الفت مراد ہے. محبوب علیہ السلام کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اب آپ کا دیدار کرتے ہیں، اگر حشر میں آپ کو پانا ہو تو کہاں آئیں؟ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے صحابی اگر حشر میں مجھے ملنا ہو تو حوض کوثر پہ آ جانا. میرے امتی تھک کے آئیں گے، میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام عطا فرما رہا ہوں گا. عرض کی یا رسول اللہ اگر حوض کوثر پہ بھی نہ پائیں تو پھر مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میزان کے اوپر آ جانا. میرے کئی امتیوں کے اعمال کم ہو رہے ہوں گے، میں اعمال بڑھا کے جنت کے پروانے نصیب کر رہا ہوں گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر میزان پہ بھی نہ پائیں تو پھر کہاں آئیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا. کئی میرے امتی پل صراط سے گزرتے ہوئے لڑکھڑا رہے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو پل صراط پار کروا رہا ہوں گا. میرے امام فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی پل صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کہیں سے آواز آئے گی حضور ادھر بھی آئیں ورنہ دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. ارے عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے خدا شاہد ہے، یہی حال میرے مصطفیٰ کا ہوگا. تو حضور علیہ السلام ہم کو محشر کے دن بھی نہیں بھولیں گے، وہ ہمیں محشر کے دن بھی یاد رکھیں گے. تو محبوب علیہ السلام کے دیوانوں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. یقیناً انسان پوری زندگی بھی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے تو بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا. اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میلاد مناتے ہیں، ہم میلاد مناتے ہیں. آخری بات ہے سبحان اللہ کی دھات آنی چاہیے. پہلے بولے سبحان اللہ، ذرا اونچ اونچ بولے سبحان اللہ.
لوگ کہتے ہیں جی میلاد مناتے ہو، کیوں مناتے ہو؟ میں کہتا ہوں اچھا، میں کہتا ہوں سال میں ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے، کہتے ہیں جی آتا ہے۔ میں نے کہا جی اس میں ایک بڑی عظیم و شان رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہتے ہیں جی آتی ہے۔ میں کہا اس میں ساری رات عبادت کرتے ہو، کہتے ہیں جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ قرآن نازل ہوا تھا۔ پھر سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کہا پورے سال میں ایک رمضان آتا ہے، اس رمضان میں ایک لیلۃ القدر آتی ہے، ساری رات عبادت کرتے ہو، کیوں؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ میں کہتا ہوں اچھا مجھے بتا، قرآن نازل ہوا تھا؟ کہتا ہے جی قرآن نازل ہوا تھا، اس کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے؟ جی اس کی وجہ سے۔ میں نے کہا قرآن تو ایک بار نازل ہوا تھا، قرآن تو ایک بار نازل ہوا تھا۔ کہنے لگا حضور رحمتوں کو نازل ہونے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں شرم کر، پھر جس رات قرآن آئے اس رات کو ہر سال میں رب رحمتیں نازل فرمائے، تو جس رات آمینہ کا لال صاحب قرآن آیا ہوگا اس رات کو رب نے کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہوں گی، کتنی شانیں بیان کی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں جب صاحب قرآن کے مرتبے کو سمجھنا ہو تو پھر آ یا قرآن کے دامن سے لگ یا صحابہ کرام کے دامن سے لگ، پھر تجھے سمجھ آئے گی میلاد کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کے صحاب کی شان کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جی کہ ایک لیلۃ القدر ہو تو رب قرآن نازل ہونے کی برکت سے پوری رات رحمتوں کا نزول فرمائے، تو جس رات صاحب قرآن آیا ہوگا رب نے کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہوں گی، کتنی شانیں رب نے اس رات میں رکھی ہوں گی۔ تو ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، الحمدللہ مناتے رہیں گے۔ میلاد ہے، میلاد تھا اور میلاد ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں ہے تو بتا دو ہر عاشق رسول اور سنی کے مقدر میں لکھا ہوا ہے میلاد منانا۔ پیار سے کہنا ذرا سبحان اللہ۔ آخر میں چند اشعار اس کے بعد پھر کمپلیٹ۔ اب یہ اشعار ایسے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سب مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو میں سب سے امید کرتا ہوں کہ سب مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ او آجاون میرے ویڑے او منگدا دعا بیٹھا انہاں ننگنا ہو رستے میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا ہویا جاون میرے ویڑے او منگدا دعا بیٹھا۔ ہاتھ کے پڑھو زبان۔ ہویا جاون میرے ویڑے او منگدا دعا بیٹھا، اور تیرا اپنا عقیدہ وے میرا اپنا عقیدہ وے، تیرا اپنا عقیدہ وے میرا اپنا عقیدہ وے، تو اپنے جیا آنکھیں میں سب تو ہی جدایا نا، تو اپنے جیا آنکھیں میں سب تو ہی جدایا نا، ہویا جاون میرے ویڑے
منگدا دعا بیٹھا میں خود ڈالے نے کئی نقشے کسے تے بھی نہیں پیارا آیا میں خود ڈالے نے کئی نقشے کسے تے بھی نہیں پیارا آیا تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں انجدا بنا بیٹھا تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں انجدا بنا بیٹھا اے بدوہا دے مکھڑے والے آئے اے بلیل دیاں زلفاں والے آئے اے یاسین دے سہنے والے آئے اے علم نشرہ دے سینے والے آئے اے حامیم دے کنڈلہ والے آئے تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں انجدا بنا بیٹھا تیرے تو نظر ہٹ دی نہیں تینوں انجدا بنا بیٹھا او آجاول او آجاول میرے بیڑے او منگدا دعا بیٹھا انہاں ننگنا رستے متائیں گرنو سجا بیٹھا فرمایا محبوب دوحا سے مراد تیرے آنے کا دن مراد ہے لیل سے مراد تیرے جانے کا دن مراد ہے محبوب تیرے رب نے نہیں تجھے چھوڑا تیرا ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانہ سے اعلیٰ ہوگا محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا محبوب ہم نے نہیں تمہیں چھوڑا ہم تیرے آنے کی بھی قسم اٹھاتے ہیں تیرا سج دج کے عرش اولا پر جانے کی بھی قسم اٹھاتے ہیں تو صاحبو دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا روڈ ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً حضور علیہ السلام ہمارے لیے بہت ہی زیادہ شان و عظمتوں اور رفعتوں کے مالک ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ہی صدقے جی رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ہی صدقہ کھا رہے ہیں تو ہم میلاد مناتے ہیں الحمدللہ ہم میلاد مناتے ہیں کیونکہ ہم میلادی ہیں اور ہم میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ عز و جل ہم سب کے رزق میں مال میں جان میں عزت میں آبرو میں کمال میں جمال میں صورت میں سیرت میں کال میں کول میں دام میں درہم میں سخن میں مخزن میں ترقی و برکت رحمت عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام یا الہی
آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھو، ختم پاک صلوات دے اندر برکت